حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ، یہ بھی بخاری کتاب الاذان میں آپ کو روایت ملے گی۔ یہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ فرمایا تھا جب یہ بیمار ہو گئے اور پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں تندرست ہوں گا بھی کہ نہیں، تو حضور نے فرمایا سعد فکر نہ کر، اللہ شفا دے گا اور تیری وجہ سے اسلام کا فائدہ کرے گا اور کفر کا نقصان کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اس شخص کی عظمتیں بیان کی، عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، لیکن آپ پر ایک شخص نے 3 الزام لگا دیے۔ لوگ بڑے سیانے ہیں، کعبے کے اندر سے مٹی لے کے بت بنا لیتے ہیں، اور یہ کسی کو کیسے معاف کریں گے؟ انہوں نے تو جناب مریم سلام اللہ علیہا پہ بھی الزام لگا دیے، حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم پہ بھی۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، سنگے در کعبہ سے بھی اصنام تراشے، اور تم کون ہو کیا چیز ہے داغ قبا بھی۔ لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے، یہ معافی دیتے ہیں کسی کو؟ بس ہو گئے پیچھے تو ہو گئے۔ 3 الزام حضرت سعد بن ابی وقاص پہ لگا دیے۔ پہلا الزام یہ لگایا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہیں یہ مال غنیمت برابر تقسیم نہیں کرتے، اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ لشکر اسلام کو بھیج دیتے ہیں، خود ساتھ نہیں جاتے، اور تیسرا الزام یہ لگایا کہ مقدمات کے فیصلے میں عدل سے کام نہیں لیتے۔ ایک یہ کہ یہ لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے، ایک مقدمات کا فیصلہ عدل سے نہیں کرتے، اور تیسرا یہ کہ یہ مال غنیمت عدل سے تقسیم ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو بڑی تکلیف ہوئی، ہاتھ اٹھائے، کہا اللہ اگر یہ جھوٹا ہے نا تو اس کی عمر لمبی کر دے، اس کے فقر میں اضافہ کر دے، اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ دعا کر دی، بات ختم ہو گئی۔ حضرت سیدنا عبد الملک بن عمیر تابی بزرگ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے اس بوڑھے کو دیکھا جس کے لیے حضرت سعد بن ابی وقاص نے دعائیں کی تھیں۔ اس نے 3 الزام لگائے تو آپ نے جواب میں 3 دعائیں دی۔ آپ نے کہا اے اللہ اس کی عمر لمبی فرما، فقر میں اضافہ کر، اسے فتنوں میں مبتلا کر۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا اتنا بوڑھا ہو گیا تھا، کمر جھک گئی تھی، یہ بھمیں اس کی آنکھوں پہ آ گئیں، چلا نہیں جاتا تھا، اور کبھی وہ مالدار ہوتا تھا، پر حضرت سعد بن ابی وقاص کی دعا نے اتنا پیچھا کیا کہ در در کی بھیک مانگنے پہ مجبور ہو گیا، اور بڑھاپے میں بھی اس کے فتنے کا یہ عالم تھا کہ ضعیف ہو گیا ہے، عورت کی خواہش رہی نہیں وجود میں، لیکن پھر بھی راہ جاتی عورت کو چھیڑ دیتا تھا، اور یقیناً پھر اس کی وجہ سے وہ مار کھاتا تھا چوکوں اور چوراہوں میں۔ تو لوگ اسے کہتے تھے کہ تو اس عمر میں بھی باز نہیں آتا، تو وہ کہتا تھا میں تمہیں کیا بتاؤں، سعد بن ابی وقاص کی دعائیں میرا پیچھا کرتی ہیں، وہ میں نے ان کو تکلیف دی تھی تو آج تک میں فتنے میں مبتلا ہوں، فتنے میں پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے، اور پھر مجھے بے عزتی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے اور رسوائی کا۔ تو کیوں لوگ بد دعائیں لیتے ہیں، اور کیوں کر کے لوگ اتنا سخت اپنے آپ کو بنا لیتے ہیں کہ وہ نیک صالح اور پاک لوگوں کے بارے میں بھی ان کے نظریات اس طرح کے ہو جاتے۔ خدا را زندگی میں بڑی تکلیفیں آ جائیں گی اگر ہم ان چیزوں سے نہیں بچیں گے۔ یاد رکھیں جیسا کریں گے پھر ویسا بھریں گے، بولیں بھی سوچ کے، چلیں بھی سوچ کے، مخالفت بھی کریں تو سوچ کے، اور اتنی جتنی کسی کی بنتی ہے۔ الزام بھی لگائیں تو خدا را اللہ سے ڈر کے، فٹافٹ نہیں، جلدی نہیں۔ ہر چوتھے بندے کے بارے میں لوگ نہیں کہہ رہے فلانا پیسے کھاتا ہے، بھئی آپ نے دیے یا آپ گواہ بنے جب وہ کھا رہا تھا، آپ نے یہ کیسے بات کر دی؟ تو ہم تیزی کے ساتھ اس طرح کے اعمال اکٹھے کر رہے ہیں کہ جو ہمارے لیے اذیت کا سبب بنیں گے۔ میرے رب نے فرمایا احسان کرو، نیکی کرو، تاکہ بدلے میں تمہیں بھی نیکی ملے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا ہے نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے؟ اپنی زندگی میں کوشش کریں کوئی بد دعا نہ لیں، کسی کو اتنی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ پھر وہ رب کریم کے دروازے پہ جھکے اور ہمارے لیے وہ بد دعائیں کرے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوں، کوشش کریں کہ بھولے سے بھی کسی شخص کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔